بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کا 15واں رکوع پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، آئے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی، میری وہ نعمت جو انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور میں نے فضلتکم، فضیلت دی تم کو، علی العالمین، تمام مخلوقات پر۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، کہ نہ بدلہ دے گا، نفس، کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کو، شیئا، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، ان سے، عدل، کوئی فدیہ، ولا تنفعہا، اور نہ نفع دے گا ان کو، شفاعت، سفارش، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند کلمات سے، فَأَتَمَّہُنَّ، پس پورا کر دیا ان کو۔ قال، فرمایا، انی، بے شک میں، جاعلک، بنانے والا ہوں تجھ کو، للناس، لوگوں کے لیے، اماما، امام۔ قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا ینال، نہیں پہنچتا، عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو۔ یہاں بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد دلائے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے تھے۔ یہ صرف تاکید کے طور پر ذکر کی گئی اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، جن کی صفتیں وہ اپنی کتابوں میں پاتے تھے اور جن کا نام اور کام بھی اس میں لکھا ہوا تھا، اور ان کی امت کا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ بس انہیں اس کے چھپانے اور اللہ کی دوسری نعمتوں کو پوشیدہ کرنے سے ڈرایا جا رہا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کا بیان ہو رہا ہے، جو توحید میں دنیا کے امام ہیں، جنہوں نے تکالیف پر صبر کر کے اللہ کے حکم کی بجا آوری کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان مشرکین اور اہل کتاب کو جو ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہیں، ذرا ابراہیم علیہ السلام کی فرمان برداری اور اطاعت گزاری کے واقعات تو سناؤ، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ دین ابراہیمی پر کون قائم ہے، وہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش میں پورا اترے۔ ان کلمات کی نسبت بہت سے اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام لانا، ایمان رکھنا، قرآن پڑھنا، سچ بولنا، صبر کرنا، عاجزی کرنا، خیرات دینا، روزہ رکھنا، بدکاری سے بچنا، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر کرنا۔ اسی طرح یہاں ان سے مراد یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے علیحدگی کرنا، بادشاہی وقت سے نڈر ہو کر اسے بھی تبلیغ کرنا، پھر اللہ کی راہ میں جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنا، پھر وطن اور گھر بار کو اللہ کی راہ میں چھوڑ کر ہجرت کرنا، مہمانداری کرنا، اللہ کی راہ میں جانی اور مالی مصیبت پر برداشت کرنا، یہاں تک کہ اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ یہ تمام احکام حضرت ابراہیم علیہ السلام بجا لائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اور میری اولاد کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی انبیاء آئے وہ تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو قبول کی گئی، لیکن ساتھ ہی یہ خبر بھی کر دی گئی کہ آپ کے اولاد میں ظالم بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کا عہد نہ پہنچے گا، وہ نہ امام بنائے جائیں گے اور نہ ان کی اقتداء اور پیروی کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ان کی نیک اولاد کے حق میں قبول ہوئی ہے۔ یہاں یہ بھی خبر کر دی گئی ہے کہ آپ کی اولاد میں ظلم کرنے والے بھی ہوں گے۔ ظالم سے مراد بعض نے مشرک بھی لی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ان کی نیک اولاد کے حق میں قبول ہو گئی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب بنایا ہم نے، البیت، خانہ کعبہ کو، مثابۃ، ثواب کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا، اور بنا لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم علیہ السلام کو، مصلی، نماز کی جگہ۔
یہاں مثابتاً سے مراد بار بار آنا بھی ہے اور ثواب کی جگہ بھی ہے۔ جب ایک دفعہ انسان اس کو دیکھے تو بار بار اس کی تمنا ہوتی ہے کہ یہاں دوبارہ جائے۔ دنیا کے ہر گوشے سے لوگ بھاگے دوڑے اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ یہی جمع ہونے کی جگہ ہے اور یہی امن کا مقام ہے جس میں ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا۔ جاہلیت کے زمانے میں اس کے آس پاس لوٹ مار ہوتی رہتی لیکن یہاں امن و امان ہی رہتا۔ یہ جگہ ہمیشہ متبرک اور شریف رہی۔ اور مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بناتے تھے۔ ابھی اس کو شیشے میں محفوظ کر لیا گیا ہے اور اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ وَعَہِدْنَا اور عہد لیا ہم نے اِلیٰ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے وَإِسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے ان طہرا کے پاک رکھے بیتیا میرے گھر کو للطوافین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع سجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے ربی اجعل اے میرے رب بنا دے ھذا بلدہ اس شہر کو آمنا امن کی جگہ ورزق اور رزق دے اہلہ اس کے اہل کو من الثمرات میووں سے من آمنا جو کوئی ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ قالا فرمایا ومن کفر اور جو کوئی انکار کرے فأمتعہ پس فائدہ دوں گا اس کو قلیلاً تھوڑا ثم پھر اضطرہ کھینچ دوں گا ان کو الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف وبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہاں عہد سے مراد وہ حکم ہے جس میں کہا گیا کہ گندگی اور نجس اور بری چیزوں سے بیت اللہ کو پاک رکھو، یعنی پاک رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسے بتوں سے بچانا، غیر اللہ کی عبادت نہ ہونے دینا، لغو کاموں شرک و کفر اور ہنسی مذاق سے اسے محفوظ رکھنا، یعنی طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس کو پاک رکھو۔ حدیث شریف میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور فرمایا میں مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں، اس میں شکار نہ کھیلا جائے، یہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں، یہاں ہتھیار نہ اٹھائے جائیں۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ لوگ تازہ پھل لے کر خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے پھلوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ناپ تول میں بھی برکت دے۔ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے رسول تھے، میں بھی تیرا بندہ، تیرا رسول ہوں۔ انہوں نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی، میں تجھ سے مدینہ منورہ کے لیے دعا کرتا ہوں جیسے انہوں نے مکہ معظمہ کے لیے کی تھی۔ آپ کسی چھوٹے بچے کو بلا کر وہ پھل اسے عطا کر دیتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا اللہ جتنی برکت تو نے مکہ میں دی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ میں دے۔ اور روایت میں ہے مدینہ میں قتل نہ کیا جائے اور چارے کے سوا اور پتے بھی یہاں کے درختوں کے نہ جاڑے جائیں۔ یہاں ان احادیث کے بیان کرنے سے مکہ شریف کی حرمت اور یہاں کا امن بیان کرنا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ شروع سے ہی حرم اور امن ہے۔ صحیحین کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تب سے اس شہر کو حرمت و عزت والا بنایا ہے، اب یہ قیامت تک حرمت و عزت والا ہی رہے گا، اس میں جنگ و قتال کسی کو حلال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول فرمائی۔ یہ شہر امن کا گہوارہ بھی ہے اور وادی غیر ذی زرع یعنی غیر کھیتی والی ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل اور ہر قسم کے غلے کی فراوانی ہے جسے دیکھ کر انسان حیرت و تعجب میں ڈوب جاتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام قواعد بنیاد من البیت بیت اللہ کی واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام ربنا اے ہمارے رب تقبل قبول کر دے منا ہم سے انکا بے شک تو ہی انتا تو السمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب وجعلنا بنا دے ہم مسلمین فرمان بردار لکا تیرے لیے ومن ذریتنا اور ہماری اولاد کو امت مسلمتاً فرمان بردار لکا تیرے لیے وارنا اور سکھا دے ہمیں مناسکنا طریقے وتب علینا اور ہماری توبہ قبول کرنا انکا بے شک انتا تو ہی التواب توبہ قبول کرنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے۔
یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ بنا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تو ہم سے یہ قبول کرنا اور ہمیں تیرا فرمان بردار بنا دی اور ہماری اولاد کو بھی تیرا فرمان بردار بنا دی اور ہمیں اس کے حج کرنے کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب وابعث بیج سے فیہم ان میں رسول منہم ان میں سے یتلو جو پڑھے علیہم ان پر آیات کا تیرے آیتیں ویعلمہم الکتاب اور سکھائے ان کو کتاب والحکمت اور حکمت ویزکیہم اور پاک کر دی ان کو انکا بے شک انتا تو ہی عزیز و غالب ہے حکیم حکمت والا ہے۔ اہل حرم کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی ہے کہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی رسول ان میں آئے، چنانچہ یہ بھی پوری ہوئی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری دعا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ اسی طرح تلاوت خود ایک الگ اور نیک عمل ہے، تاہم اس کا مطلب سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح تلاوت و تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ چوتھا مقصد ہے، انہیں شرک و توہمات سے اور اخلاق و کردار کی کوتاہیوں سے پاک کرے، اور بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔